صرف بینکنگ کے مسئلے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا مقابل پورے پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہے. جو جدید معیشت تجارت میں ان کو جو کمال اللہ نے عطا فرمایا وہ پورے پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہے ہماری معلومات کے مطابق. تو اب اگر عوام کے لیے کیا ہے کہ بھئی وہ دیکھے کہ یہ شخص اس فیلڈ کا ماہر ہے جس کو دنیا مان رہی ہے. ہم نہ مانے تو کیا ہوتا ہے بھائی, ہم اعتراضات کرتے ہیں. دنیا کے بڑے بڑے علامے ان کو مان رہے ہیں کہ بھئی اس فن کے بہت بڑے مفتی ہیں یہ. تو اب اگر بینکنگ کے مسئلے میں اختلاف ہوگا, اسلامک بینکنگ کے مسئلے میں یا معیشت کے مسئلے میں, تو عامی آدمی کے لیے جو مفتی ہے وہ تو ٹھیک ہے اپنی تحقیق پر عمل کرے گا, لیکن عامی آدمی کس پر عمل کرے گی؟ بھائی یہ اس فیلڈ کے ماہر ہیں. تو وہ اپنی آج کل کیا ہو رہا ہے, جو لیکچرار اور پروفیسر ہیں نا یونیورسٹیوں کے, ان کے اخباروں میں مضامین آ رہے ہیں بینکنگ کے خلاف. حالانکہ ان کو بیچاروں کو سود کی الف بے بھی معلوم نہیں ہے. ویڈیو آ رہی ہے جو ہے نا وہ مختلف پروفیسروں کی ویڈیو بیانات دے رہے ہیں کہ یہ سب سود کے نام پہ جو ہے نا ایک اسلامی بینکنگ کے نام پہ ایک مذاق ہو رہا ہے. حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ آدھے گھنٹے کے کلپ ہوتے ہیں, اس میں دلیل کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے. دلیل نہیں ہوتی, دلیل ہوتی نہیں اس میں. اس سے پتہ چلتا ہے ان بیچاروں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سود کیا ہے, اس کا متبادل شریعت میں کیا ہے, اور وہ متبادل اگر اختیار کیا جائے تو سود کی ڈیفینیشن ہی اس پہ صادق نہیں آ رہی ہے. تو اس کو یہ کہنا کہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو برابر ہی کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, بس مثال دے کے پھر جلدی سے آگے چلتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا. حضرت بلال ایک دفعہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے ہاتھ میں کھجوریں دیکھی. فرمایا کہ اے بلال کیا خیبر کی سب کھجوریں اسی طرح ہوتی ہیں؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ, میرے پاس دوسری کھجوریں تھیں اچھی کوالٹی کی, میں نے وہ دے کر یہ خراب کوالٹی والی زیادہ لے لی ہیں. کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو والی بات سمجھیں. یہ اچھی کھجوریں میں نے دی مثال کے طور پر 1 کلو, اور اس کے بدلے میں نے 1.5 کلو خراب والی کھجوریں لے لی جو ذرا سستی والی کھجوریں ہیں نا, ظاہر اچھی کے بدلے میں وہ زیادہ آئیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا عین الربا, یہ خالص سود ہے. کیونکہ کھجور کا جب کھجور کے بدلے میں تبادلہ ہوگا تو برابری ضروری ہے اس میں. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ادھر سے کھجور زیادہ ہو گئی تو وہ کیا بن جائے گی؟ سود. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر بتائی. فرمایا جو اچھی کھجوریں ہیں ان کو بیچو, بیچ کے جو پیسے ہاتھ میں آئے ان پیسوں سے خراب کھجوریں خرید لو, وہ زیادہ آ جائیں گی. نتیجہ یہی نکلا کہ نہیں نکلا؟ بہت مشکل ہے آپ لوگوں کو. اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے, آپ لوگوں کو بات سمجھانا مشکل ہے بھائی. نتیجہ وہی نکلا کہ نہیں نکلا؟ اب کوئی اس پہ کیا کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, سود تو سود ہے. یہ 6 گھنٹے کی تقریر کر لے, سود کے خلاف بیانات داغ دے, وہ 2 گھنٹے کے سود کھانا اتنا بڑا جرم ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے جیسے کوئی معاذ اللہ اپنی ماں سے بدکاری کرے, ایک لقمہ اتنا بڑا جرم, اور جو اتنے سارے سود بھائی ہے ہی نہیں. اللہ کے بندے یہ ساری حدیثیں اس پہ فٹ آ رہی ہیں کہ عملی طور پر یقینی طور پہ سود کھا رہا ہو. ایک بہت بڑے عالم تھے لیکن وہ اس فیلڈ کے ماہر نہیں تھے. میں کسی ولیمے کی دعوت میں گیا تو مجھے نہیں پتا تھا یہ عالم ہے اور بڑے بزرگ ہیں, ورنہ میں ان سے اس طرح سے بات نہیں کرتا, کیونکہ ظاہر ہے ہم تو جونیئر ہیں, بڑے بزرگوں سے اس طرح سے ہم کیسے دلائل ہوئے. تو آپ کے سامنے ہم یاد آ کے دلائل کی وہ باتیں کرتے ہیں, باقی بڑوں کے سامنے تو انسان کو چھوٹا بن کے رہنا چاہیے. مجھے نہیں پتا تھا یہ عالم ہے. تو کیا ہوا کہ ہم کھانے پہ بیٹھے ہوئے تو وہ یہی سود پہ بات چیت شروع ہو گئی, بینکنگ پہ. تو بڑے عالم تھے, وہ سفید ریش تھے, لیکن ہر آدمی ایک فیلڈ کا ہوتا ہے نا. جیسے آپ ایک ہے میدے کا اسپیشلسٹ, اس کے پاس گلا چیک کرانے جائیں, گلے کا آپریشن, تو وہ کہا بھائی گلے کے الگ ڈاکٹر ہیں. تو آپ کہیں ڈاکٹر تو آپ بھی ہیں, تو کہے گا ہے لیکن اتنا ماہر نہیں ہوں میں کہ گلے کا میں صرف چیک کر سکتا ہوں. ہاں بھائی ٹھیک ہے, یہ اینٹی بایوٹک کھا لو, غرارے کر لو. آپریشن کی بات آئے گی اس کے لیے الگ لوگ ہیں. تو وہ بڑے عالم تھے, شیخ الحدیث تھے. بات چیت کسی نے درمیان میں, لوگوں کو بھی مولویوں کو لڑوانے میں بہت مزہ آتا ہے نا, تو کوئی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بحث چھیڑ دی. تو وہ جو تھے سفید ریش, انہوں نے کہا کہ یہ آپ لوگوں نے جو سود کو حلال کر دیا ہے, اور یہ کیا ہے, جامع رشید والوں نے یہ کر دیا, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ سب. میں نے کہا حضرت آپ کو کوئی اشکال ہو تو بتائیں. تو انہوں نے کہا وہی کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, یوں پکڑو. میں نے کہا بھائی حضرت کوئی واقعتاً کوئی اشکال ہو تو بتائیں. انہوں نے کہا یہ جو بینک سے گاڑی نکالی جاتی ہے اور وقت پہ آپ جب قسطیں جمع نہیں کراتے تو پلینٹی لگتی ہے, سود لگتا ہے. دوسرے بینکوں میں بھی لگتا ہے
इस्लामी बैंकों में भी लगता है, तो सूद है, वहां भी लग रहा है, तो फर्क क्या हुआ? मैंने कहा फर्क ये है कि दूसरे बैंकों में जब सूद लगता है तो वो बैंक का नफा कहलाता है, जबकि इस्लामी बैंक जो आप पे प्लेंटी लगा रहा है वो चैरिटी फंड में जाता है, वो बैंक के नफे में, प्रॉफिट में शुमार ही नहीं होता। वो नहीं आ रही बात समझ में? तो कहने लगे कि कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो। मैंने कहा नहीं हजरत, ऐसा नहीं है। सूद क्या है? सूद तो यह है कि आप उससे नफा ले रहे हैं, इसको आप ज्यादा से ज्यादा बै फासिद कहेंगे, बै फासिद। मैंने कहा यह बै फासिद इस तरह से है कि आपने ये किया कि आपने गाड़ी किस्तों पे दी, आपने कहा कि अगर वक्त पे पेमेंट जमा नहीं कराई तो तुम्हें सदका करना पड़ेगा, इस बात का तुम इल्तिजाम करो अपने ऊपर। और सदका भी क्योंकि बैंक को पता है ये खुद करे ना करे, तो बैंक ने ये कहा कि ये मेरे हाथों के जरिए सदका होगा, ये सदका तुम्हें किसके जरिए करना पड़ेगा? मेरे जरिए से करना पड़ेगा, मुझे दोगे और मैं चैरिटी फंड में डालूंगा। तो ये बै फासिद कहलाएगी, सूद नहीं, खालिस सूद नहीं कहलाएगा ये। तो कहने का चलो बै फासिद तो मान लिया ना आपने। मैंने कहा लेकिन ये बै फासिद फिक़ह हनफी के मुताबिक है, फिक़ह मालिकी के मुताबिक नहीं है। इमाम मालिक के यहां ये जायज है कि अगर कोई आदमी आपकी वक्त पर पेमेंट ना करे तो आप उससे पहले इल्तिजाम करवा सकते हैं, हल्फ उठवा सकते हैं, ये मुआहदा कर सकते हैं कि तुम इतने पैसे सदका करोगे, मुझे नहीं दो बेशक, मेरी मिल्कियत में ना दो, लेकिन इतने पैसे तुम्हें सदका करने पड़ेंगे, ताकि वो इसकी पाबंदी करे। तो कहने लगे कि इसका मतलब फिक़ह हनफी को आपने बिला जरूरत छोड़ दिया है भाई। तो आप तो हनफी हैं, तो ये गैर मजहब को, मालिकी मजहब को लेना जायज हुआ। मैंने कहा चले ये अगली बहस है, इस पर मैं आता हूं, लेकिन इतना तो साबित हो गया कि सूद नहीं है। थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे खालिस सूद है, ये तो मानना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर सूद है तो इमाम मालिक क्या लोगों को सूद खिला रहे थे क्या? है भाई, इमाम मालिक क्या ये फतवा दे सकते थे कि सूद जायज है? तो कहने लगे अच्छा फिर फिक़ह हनफी को क्यों छोड़ा? एक तरफ तो कहते हैं एक फिक़ह को फॉलो करो। मैंने कहा फिक़ह हनफी ही में है कि मामलात में जो खरीदो फरोख्त के मामलात होते हैं उनमें अगर जरूरत हो तो गैर मजहब पे फतवा देना जायज है। और मैंने कहा ये जरूरत है, जरूरत। उन्होंने कहा क्यों जरूरत है? मैंने कहा ये जरूरत इसलिए है कि बैंक तो बहुत बड़ी चीज है। आजकल जो स्कूल होते हैं ना, यकीन मॉडल स्कूल था या सुफा स्कूल है या नखला स्कूल है, जो इस्लामिक स्कूल है, वो लेट फीस अगर ना ले, उनका कहना है कोई भी वक्त पे फीस जमा नहीं कराता, फिर उस्तादों की तनख्वाहें रुक जाती हैं। कोई भी एक इदारा भी नहीं चल सकता जब तक कि कोई जुर्माना ना लगे उसके ऊपर। अब एक तो आम दूसरे स्कूल क्या करते हैं, वो जुर्माना खा जाते हैं, वो तो हराम है क्योंकि आप नहीं खा सकते जुर्माना। तो अब अगर स्कूल चलाने के लिए और वक्त पे फीसें लेने के लिए लोगों को के पास इसके अलावा कोई मुतबादिल है ही नहीं कि भाई लोगों को कुछ तो सजा मिले ना अगर वक्त पे किससे जमा ना कराएं। अब सजा में एक तो ये कि उनके खिलाफ FIR कटवा के थाने में बंद करा दो। तो स्कूल वाले सारा दिन कोर्ट कचहरियों के चक्कर, वो उसकी फीस नहीं आई, पहली तारीख गुजर गई, 15 हो गई, उसके घर पे खड़े हुए पुलिस वालों। फिर वही बात है कि हमारे मुल्क का निजाम ऐसा है कि मुर्गी छुड़ाने के लिए भैंस की कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर कोई मुर्गी चोरी करके भाग जाए और आप उसके खिलाफ केस करें तो भैंस आपकी खर्च होगी, फिर मुर्गी आपकी बरी होगी। समझ रहे हैं ना बात? मैंने कहा आप बताएं फिर ये स्कूल की जरूरत कैसे पूरी हो? आपके पास कोई मुतबादिल है तो आप बताएं। बात आ रही है समझ में? मैंने कहा चले ये गलत है, आप बताएं। आपने एक स्कूल खोला है, बच्चे फीसें जमा नहीं कर रहे, तो आप बताएं उनको डंडे मारे जाके उनके वालिदैन को, या 6 गुंडे रखें, या यही है कि भाई जुर्माना लगा दें, लेट फीस होगी तो जुर्माना, और लेकिन वो जुर्माना हम नहीं खाएंगे, सदका करेंगे, आपकी तरफ से गरीबों को खिलाया जाएगा, लेकिन हमारे जरिए से, क्योंकि आप पे डाल दिए तो आप नहीं खिलाओगे। तो कहने लगे कि ये फिर जो इस तरह, तो ये कौन निगरानी कर रहा है कि बैंक चैरिटी फंड में देता भी है कि नहीं देता है? भाई ये तो बैंक इस तरह से खा लेंगे इतना और चैरिटी फंड का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कहा फिर ये इसका शरई मसले से ताल्लुक नहीं है, इसका जमीनी हकाइक से ताल्लुक है कि फिर बैंक में जो शरई एडवाइजर है वो रखा गया, वो आप उससे जाके पूछें, तहकीक करें कि भाई चैरिटी फंड में जा भी रहा है या नहीं जा रहा। कह रहे इसकी कौन तहकीक करेगा? मैंने कहा हमने की है। ठीक है ना, हमने की। हम इस सिलसिले में गए हैं, बैंकों का दौरा किया, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से मुलाकात की, उनसे भी पूछा हजरत वो चैरिटी फंड कहां है, किधर जा रहे हैं? उन्होंने बताया कि ये है, साल में 2-3 करोड़ रुपए गरीबों पे खर्च होता है, 2-3 करोड़ रुपए गरीबों पे खर्च होता है बैंकों के जरिए। आम सूटी बैंक एक ठेला भी खिलाता है किसी गरीब को? तो ये जो जितने जुर्माने, जितने प्लेंटियां इस्लामी बैंकों में लग रही हैं, ये सारे गरीबों के खातों में जा रही हैं, सारे ट्रस्टों में जा रही हैं। ये इसकी निगरानी स्टेट बैंक कर रहा है बाकायदा। तो फिर आखिर में उन्होंने कहा कि अच्छा
یہ تو آپ نے فرض اچھا کہنے لگے کہ چلو ٹھیک ہے اسکولوں کی ضرورت تو ہے، بینکوں کی ضرورت تو نہیں ہے مسلمانوں کو، بینکوں کی تو ہمیں ہاں یہ تو آپ نے بینکوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے مالکی مذہب پہ فتویٰ دے دیا نا، بینکوں کی ضرورت بھائی میزان بینک اور بینک اسلامی اور اس جیسے دوسرے بینکوں کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ سے فتویٰ مانگا، فقہ حنفی میں ملا نہیں، آپ نے ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے مالکی مذہب پہ فتویٰ دیتی ہے ان کی ضرورت۔ میں نے کہا حضرت ان کی ضرورت پوری کی ہے لیکن یہ کس کی ضرورت ہے؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بینکوں کی ضرورت تو ہے مالکی مذہب کو اختیار کرنا، لیکن بینک میری اور آپ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہے تو میں کہتا ہوں بنوری ٹاؤن کے کروڑوں روپے بینک کے اکاؤنٹ میں پھر کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ سودی بینک میں، خالص سودی بینک کے اکاؤنٹ میں کیوں پڑے ہوئے ہیں پھر؟ وہ چونکہ بنوری ٹاؤن کے تھے نا، تو خدا نخواستہ بنوری ٹاؤن ہمارا علمی سرمایہ کی توہین مقصد نہیں ہے، ہم تو انہی مدارس کی پیداوار ہے بھائی ہم، لیکن ظاہر ہے ایک آدمی ایک فیلڈ کا ماہر نہیں ہے تو وہ پھر اس کو اشکالات ہوتے ہیں، تو پھر میں یہ کہوں گا نا، میں نے پھر جامعہ فاروقیہ کے بینکوں میں اکاؤنٹ کیوں کھلے ہوئے ہیں، جامعہ الرشید کے بینک میں اکاؤنٹ کیوں کھلے ہیں، دارالعلوم کورنگی جتنے مدارس ہیں سب نے بینکوں میں اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف میری اور آپ کی نہیں، آپ کے مدرسوں کی بھی ضرورت ہے بینک۔ تو اب یہ اس لیے عوام کی ضرورت دیکھ کے یہ بینکوں کے لیے حلال قرار دیا، بینکوں کی ضرورت نہیں دیکھی گئی ہے اس میں۔ تو اتنی لمبی تقریر ہوئی، پھر وہ بہرحال خاموش ہو گئے۔ پھر میں نے تعارف کروایا، وہ میں نے کہا وہ بھائی آپ انہوں نے بتایا کہ میں فلاں مدرسے میں شیخ الحدیث ہوں۔ مجھے بڑی شرم آئی، میں نے کہا حضرت معذرت میں تو مناظرہ کہہ رہے ہیں، اچھا ہوا اسی ماحول میں بات ہو گئی، ورنہ ادب و آداب میں بات نہ ہوتی۔ وہ بڑے ظرف والے تھے، بڑے تھے ماشاءاللہ، تو وہ انہوں نے کہا اچھا ہو گیا اس بہانے ذرا کھل کے میرا تعارف ہو جاتا ہے، تو آپ اس طرح کھل کے بات نہیں کر سکتے تھے مجھ سے، تو کھلا کے بات ہو گئی۔ تو میں یہ اور بھی بہت سارے اشکالات ہوتے ہیں بینکوں پہ، ہم نے کوئی بینکوں کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، میرا اپنا اکاؤنٹ نہیں ہے کسی اسلامی بینک میں۔ ایک دفعہ کھولنے گیا تھا تو انہوں نے بھگا دیا تھا، پگڑی دیکھ کے بھگا دیا، بولے نہیں طالبان آ رہا ہے، تو ڈرتے ہیں یہ لوگ تو، حالانکہ میں پاکستانی ہوں بھائی تو اور ہم تو ملک کے، میں نے ان سے کہا میرا جشن آزادی پہ بیان ہوا ہے بھائی پاکستان کی محبت میں، وہ بیان سنو آپ، ہم جیسے اس ملک کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں، آپ نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ پھر یہ اس سے کہہ رہا ہوں کہ الزامات بھی لگائے جاتے ہیں، ان کے اپنے اکاؤنٹ کھلے ہوئے، ان کو لاکھوں روپے کی تنخواہ ملی ہے، پھر بدگمانی ہے۔ تو بات جو ہے نا، جو کیا کہاں سے کہاں بات چلے گئی، یہ جو آج کل لیکچرار ہیں یونیورسٹیوں کے فارغ ہوتے ہیں، کچھ ایم اے اسلامیات کسی نے کر لیا، وہ جناب وہ ایک مکالمہ آ رہا ہے اس کا پورا بینکنگ کے خلاف، تو ٹھیک ہے سن کے مسکرا دیا کریں، باقی ان کو زیادہ لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، بیچارے علم میں فارغ ہوتے ہیں یہ لوگ۔ ہاں جذبہ اچھا ہوتا ہے، ایک دین کا جذبہ ہے اور ایک امت کی فکر ہے، تو فکر تو ہوتی ہے مگر علم میں رسوخ نہیں ہوتا۔ تو میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اس فیلڈ میں کہ وہ ماہر ہیں، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہر مفتی ان کی ہر